إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقد قال الله تبارك وتعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين۔ تمام تعریفیں اس ذات وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہیں جو ساری کائنات کا پالنہار ہے۔ بے شمار درود و سلام ہو نبی مکرم و محترم پر جنہیں اللہ رب العزت نے تمام جن و انس کے لیے ہادی و رہنما بنا کر مبعوث فرمایا۔ حاضرین جمعہ، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے جس کا ترجمہ یوں ہے، اور جب اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو چند کلمات کے ذریعے، چند چیزوں کے ذریعے آزمایا، پس انہوں نے اس آزمائش کو پورا کیا تو اللہ نے کہا کہ میں تمہیں لوگوں کا امام بناتا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ میری ذریت میں، میری نسل میں سے، تو اللہ نے کہا کہ میرا یہ عہد ظالموں کو نہیں ملے گا۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں ہم ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو سماعت کریں گے۔ ابراہیم ہمیں سے ہر مسلمان جانتا ہے کہ ایک وقت کے نبی ہیں یہ ابراہیم علیہ السلام، جن کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر الگ الگ صورتوں میں مختلف جگہ پر کیا، یہاں تک کہ ایک سورہ ابراہیم کے نام سے بھی موسوم ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر کہیں ذکر، کہیں سورہ صافات کے اندر، یا پھر الگ الگ جگہوں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا۔ آخر یہ ابراہیم علیہ السلام ہے کون؟ کیوں ان کی ملت کی اتباع کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا؟ جگہ جگہ پر قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا اللہ کے نبی آپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کیجیے۔ ایسی کون سی خوبی ہے ابراہیم علیہ السلام میں؟ ایسا کون سا مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نوازا جس کی بنا پر رہتی دنیا تک ان کی کئی یادیں بطور یادگار نہیں بلکہ عملی طور پر انسان ان کے ان طریقوں کو ادا کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام جن کے بارے میں اگر مفسرین نے تفصیلات لکھی ہے تو در حقیقت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش موجودہ جو عراق ہے پرانا، جس کو بابل کہا جاتا، بابل جو مقام تھا دجلہ و فرات کے نشیبی اور سرسبز و شاداب جو علاقہ تھا، اس علاقے کے اندر ایک
گاؤں تھا اور جہاں ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ جس گھر میں ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے وہ گھرانہ مشرکانہ گھرانہ تھا، کافر گھرانہ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد وہ بھی مشرک تھے، کافر تھے، بتوں کے پروہت تھے، بت بناتے تھے، بتوں کو لوگوں کے اندر فروخت کرتے تھے اور انہی بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ ساری قوم بت پرستی کے اندر مبتلا تھی، حالانکہ اس زمانے کی وہ انتہائی ذہین قوم تھی اس علاقے کی، کیونکہ 7 عجائبات قدیم، پرانے 7 عجوبے جو تھے، پرانے 7 عجوبوں میں سے ایک عجوبہ وہاں بابل کا فضا میں لٹکتا ہوا ایک باغ تھا۔ اس زمانے کے اندر انہوں نے ایک ایسا باغ بنایا تھا جس کا تعلق نہ زمین سے تھا نہ جس کا تعلق آسمان سے تھا، بالکل فضا میں، جیسے بادل لٹکتا ہے یا کوئی چیز اڑ کر، جیسا پرندہ بلا کسی سہارے کے اوپر اڑتا ہے، اس طرح سے ایک باغ انہوں نے بنایا تھا جس کا زمین اور آسمان سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ تو اتنی ذہین یہ قوم تھی جس کو کلدانی یا چارلز قوم کہا جاتا تھا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت جس علاقے میں ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی وہاں کی قوم کا معاملہ تھا، لیکن اس کے باوجود جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کا معاملہ ہے، اللہ رب العزت کو ماننے کا معاملہ ہے، تو وہ قوم اللہ کو چھوڑ کر درختوں کی، ستاروں کی، چاند کی، سورج کی پوجا پرستش کرنے لگی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام جب بچے تھے، یہاں تک کہ ہوش سنبھالے، جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام غور کر رہے ہیں، کائنات پر غور کرتے ہیں، رات پر غور کرتے ہیں، سورج و چاند پر غور کرتے ہیں۔ کبھی قوم کی ان عبادتوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ سورج کو پوج رہے ہیں، چاند کو پوج رہے ہیں، ستاروں کو نفع دار کا وہ مالک سمجھ رہے ہیں، تو قرآن کہتا ہے فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلِ رَأَى كَوْكَبًا، جب رات آئی، غور و فکر کر رہے ہیں، رات کی تاریکی آئی، اسی رات، تاریک رات میں آسمانوں پر آہستہ آہستہ چمکتے ہوئے، ٹمٹماتے ہوئے ستاروں کو دیکھا۔ جب انہوں نے ستاروں کو دیکھا تو کہا ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، یہ میرا پالنے والا ہے۔ فلما افلا، جب وہ غائب ہو گئے، ستارے چلے گئے، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں غائب ہونے والوں کو، ڈوبنے والوں کو پتہ نہیں کرتا۔ جب انہوں نے چاند کو دیکھا کہ ستاروں سے زیادہ روشن، ستاروں سے زیادہ بڑا، ستاروں سے زیادہ چمکدار، تو کہنے لگے کہ یہ میرا رب ہے، یہ چاند میرا رب ہے۔ لیکن جب یہ بھی غروب ہو گیا، یہ بھی ڈوب گیا، تو کہا کہ میں ڈوبنے والوں کو پتہ نہیں کرتا۔ اسی کے ساتھ کہنے لگے اگر میرا رب مجھے راہ راست نہ دکھا دے، اگر میرا پالنے والا، میرا پیدا کرنے والا مجھے ہدایت نہ دے، تو پھر میں ظالموں میں سے ہو جاؤں گا، گمراہوں میں سے ہو جاؤں گا۔ پھر اس کے بعد دیکھا کہ سورج اور زیادہ چمک لے کر نکلا ہے، اور زیادہ روشنی لے کر نکلا ہے، تو کہا ھذا ربی ھذا اکبر، یہی میرا رب ہے، یہی سب سے بڑا ہے، کیونکہ تمام روشنی دینے والوں میں سب سے زیادہ روشنی کس کی تھی؟ سورج کی تھی۔ تو کہنے لگے کہ یہ سورج میرا رب ہے۔ لیکن جب یہ بھی ڈوب گیا، یہ بھی غروب ہو گیا، تو کہنے لگے کہ یہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ فوراً اپنی زبان سے کہنے لگے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ یہ ہے ابراہیم علیہ السلام، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی نبوت عطا نہیں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی امام کے مقام پر فائز نہیں کیا، رسول بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے لیے نہیں بھیجا، بس یہ اپنے آپ سے غور کر رہے ہیں، اپنے آپ سے تدبر کر رہے ہیں۔ یہی ہر انسان کو کرنا ہے، یہی ہر بنی آدم کو کرنا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان کی ہدایت کے لیے اللہ آسمان سے کتاب اتارے، ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان کو راہ رات پر لانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں کو بھیجے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کی اتنی ساری چیزیں پیدا کی ہے، اتنے ساری مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو عقل دی ہے، اس عقل کا استعمال کر کے کائنات کے اشیاء پر غور و تدبر کر کے یہ جان لے کہ اس کا پیدا کرنے والا کون، اس کا خالق کون، اس کا الہ اور معبود کون ہے، اس کا
جس کی وہ پرستش کرے، جس کی وہ عبادت کرے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں یہ اسوہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں یہ نمونہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کائنات پر غور کیا، رات پر غور کیا، نکلے ستاروں پر غور کیا، چمکتے سورج پر غور کیا، اور روشن والے چاند پر، روشنی والے چاند پر غور کیا، لیکن سبھی کو ڈوبتا ہوا پایا تو کہا کہ یہ ڈوبنے والے رب نہیں ہو سکتے۔ یہ دلیل انہوں نے اخذ کی اور کہا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض۔ آسمان رب نہیں، زمین رب نہیں، سورج رب نہیں، چاند رب نہیں، ستارے معبود نہیں، بلکہ معبود کون؟ فطر السماوات والارض، جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے۔ معبود ہوا ہے جو زمین کا خالق ہے، آسمان کا خالق ہے۔ حنیفا وما انا من المشرکین، کام یکسو ہو کر، الگ تھلگ ہو کر، شرکیہ تمام اعمال سے اپنے آپ کو دور کر کے خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کو میں نے اپنا معبود تسلیم کر لیا ہے۔ پھر کہا کہ یہ جو مشرک ہے، یہ جو شرک کر رہے ہیں، یہ چاند سورج کو جو پوج رہے ہیں، وما انا من المشرکین، میں مشرکین میں سے نہیں ہوں، میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام اب اپنے والد کو دعوت توحید دے رہے ہیں، کہتے ہیں میرے ابا، اور اپنی قوم کہتے ہیں میرے والد، تم اور تمہاری قوم جنہیں پوج رہے ہو، میں تم تمام کو بے وقوفی میں دیکھ رہا ہوں، تم لوگ کوئی عقل مندی کا کام نہیں کر رہے ہو، تم اللہ کو چھوڑ کر جو معبودان باطل کی پرستش کر رہے ہو، اور تمہاری جو قوم کر رہی ہے، میں تم سب کو ضلالت، گمراہی اور بے وقوفی کے اندر دیکھ رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد نے جب بیٹے کی ایک دعوت کو سنا تو کہا بیٹے باز آ جاؤ، اس دعوت کو چھوڑ دو اور ہمارے معبودوں کے خلاف بولنا چھوڑ دو، ورنہ پتھر مار مار کے سنسار کر کے تمہیں ختم کر دوں گا، تمہیں پتھر مار مار کر ہلاک کر دوں گا تمہیں۔ کس کی وارننگ ہے یہ؟ باپ کی وارننگ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے دھمکی پر خاموش نہیں رہے اور اس دعوت کو قوم کو سمجھانے کے لیے آگے بڑھے۔ جب میلے ڈھیلے کے لیے قوم گاؤں کے باہر میدان کے اندر، جیسے ہوتا نا عرس میلہ جب لگتا ہے، یہ اکثر جو کبھی کبھی بعض جگہ پر دیکھیں گے کہ یہ جو درگاہیں یا مندریں، یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں کبھی کبھی گاؤں کے باہر، تو لوگ وہاں ساری چیزیں کرنے کے لیے کبھی کبھی گاؤں کا گاؤں پورا چلا جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھی باپ نے کہا کہ ابراہیم چلو، قوم نے بھی کہا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں بیمار، مجھے لگ رہا ہے کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ جب قوم چلی گئی، ابراہیم علیہ السلام بت کدے میں داخل ہوئے۔ کون سی عمر ہے یہ ان کی؟ جوانی کی عمر ہے۔ آپ ذرا دیکھیں، ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ آزما رہا ہے، بہت سارے مراحل سے گزر رہے ہیں اپنے آپ سے، ابھی اللہ نے حکم نہیں دیا ہے انہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی نبوت ادا نہیں کی ہے۔ نبی بننے سے پہلے جو توحید سمجھے وہ توحید لوگوں کو سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ تنہے تنہا ہے، اکیلے ہیں، آپ کے ساتھ نہ کوئی فوج ہے، کوئی لاؤ لشکر ہے، نہ کوئی دوست ہے، نہ رشتہ دار ہے، نہ خاندان ہے، نہ قبیلہ ہے۔ ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ میں اکیلا کیا کروں، میں تنہا کیا کروں، میں خاندان میں اکیلا توحید تذکرے، اس لیے سارا خاندان ایک طرف تو میں بھی کبھی کبھی انہی کے ساتھ مل لیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ وہ نہیں رہا، اس لیے میرے دوستو سیرت ابراہیم کو پڑھو اور اپنے اندر ثابت قدمی لے آؤ، اور اپنے اندر وہ اسوہ لاؤ جو ابراہیم علیہ السلام کے اندر تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے باپ کو دعوت دی اور ان کے قوم کے بارے میں بھی کہا، پھر قوم کو سمجھانے کے لیے کیا کہ ان کے بت کدے کے اندر داخل ہو گئے۔ ہے آج کسی میں جرأت؟ ارے آج ہماری حالت تو یہ ہے کہ ہم مسلمان بھی ہیں، کبھی کبھی ان کے فنکشنوں میں ناچ رہے ہیں، ان کے جلوس میں، کبھی کبھی انہیں
نارمل، یہ ہم سب ایک ہی ہے، یہ ثابت کرنے کے لیے کبھی ان کے میلے اور جلوس نکل رہے ہیں تو ہم پانی اور شربت پلاتے کھڑے ہیں ان کے لیے۔ گنگا جمنی تہذیب کے دے کہ ان کا کوئی تہواری جلوس نکل رہا ہے، کوئی مذہبی جلوس نکل رہا ہے، اس مذہبی جلوس کے اندر مسلمان پانی لے کر کھڑا ہے کہ چلو انہیں پانی پلائیں گے۔ کبھی کبھی بہت سارے لوگ اس بات سے خوش ہیں کہ مندروں کی صفائی کرو، مندروں کو صاف کر کے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو ہم تمہارے کتنے ساتھ ہیں۔ کبھی ان کے ناچ گانوں میں شامل ہو کر ناچ گا کر کبھی یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ توحید پرست کا معاملہ یہ نہیں ہوتا ہے، موحد کا معاملہ یہ نہیں ہوتا ہے۔ توحید پرست تو ہمیشہ دعوت توحید دینے کی کوشش کرے گا، جہاں موقع ملے گا وہاں رب کی وحدانیت سمجھانے کی کوشش کرے گا، وہ سمجھانے کی کوشش کرے گا کہ اللہ رب العزت کی تنہا اکیلے اس رب کی عبادت ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ساری عبادتیں باطل ہے، بیکار ہے، وہ شرک ہے، گناہ ہے، یہ سمجھانے کی کوشش کرے گا۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی اور بھلائی کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد کریں گے، یہ گناہ اور برائی کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد نہیں کریں گے۔ اور اس زمین پر ہونے والے گناہوں میں، اس کائنات میں ہونے والے گناہوں میں شرک سے بڑا کوئی گناہ ہو ہی نہیں سکتا، کفر سے بڑا کوئی گناہ ہو ہی نہیں سکتا، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت پرستی کی جائے اس سے بھیانک جرم کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن لوگ اس کو جرم گناہ نہیں سمجھ رہے کبھی کبھی۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے سمجھا تھا کہ یہ شرک، یہ کفر، یہ ظلم ہے، زیادتی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق میں ناانصافی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے خلاف ہے، اور ایسا غیر اللہ کی عبادت نہ ہو۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی اپنی خود کی ذاتی سوچ تھی جو انہوں نے غور و فکر کر کے سمجھا تھا۔ بہرحال جب قوم میلے ڈھیلے کے لیے چلے گئی، ابراہیم علیہ السلام بت کدے میں داخل ہوئے، سارے بتوں کو توڑ دیے، ایک بڑے بت کو چھوڑا اور کلہاڑی اسی بت کے کندھے پر رکھ دی، پھر بت کدے سے باہر نکل گئے۔ تو اس کے بعد جب قوم آئی، دیکھا کہ سارے کے سارے معبود ٹوٹے پھوٹے پڑے ہیں، سبھی کے سبھی اوندھے منہ گرے ہیں، تو ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کس نے کیا، یہ ہمارے معبودوں کی درگت کس نے کی؟ تو کہنے لگے سمعنا فتن یذکر، ہم نے ایک جوان کو سنا تھا جو تذکرہ کیا کرتا تھا ہمارے معبودوں کا، جن کو ابراہیم کہا جاتا ہے۔ شاید یہ ہو نہ ہو کام کس کا ہے؟ ابراہیم ہی کا ہے۔ ایک جوان ہے، ابھی ابراہیم علیہ السلام یہ نہیں کہہ رہے کہ میں تمہارا رسول ہوں، میں تمہارا نبی ہوں، اللہ نے مجھے نبوت دے کر بھیجی ہے۔ میرے دوستوں غور کرو، ہم تو نبی کی امتی ہیں، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، جس امت کے بارے میں اللہ کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور لوگوں کو برائی سے روکتے ہو۔ ابھی ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ ایسا نہیں تھا کہ اللہ نے کوئی حکم دیا ہو انہیں۔ ابراہیم علیہ السلام توحید سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں جو انہوں نے سمجھا تھا، جو انہوں نے جانا تھا وہ قوم کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جب قوم کے لوگ آئے، دیکھا کہ سارے کے سارے معبود ٹوٹے پھوٹے پڑے ہیں، آپس میں گفتگو کے بعد پتہ چلا کہ یہ کام ہو سکتا ہے اس نوجوان نے کیا ہو۔ کس نوجوان نے؟ جنہیں ابراہیم کہا جاتا ہے۔ آج ہم میں کتنے ابراہیم نہیں ہیں جن کے نام ابراہیم ہے، جن کے نام اسماعیل ہے، جس کے نام انس ہے، جس کے نام عمر ہے، جس کے نام عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے۔ لیکن یہ نوجوان، ان کے ہاتھوں میں کیا ہے؟ شرک اور بت کے خلاف ایسا کوئی معاملہ جس کے ذریعے سے شرک اور بت کا خاتمہ ہو، بدعات کا خاتمہ ہو۔ کیا یہ پھر شرک اور بدعات خرافات کے اندر پڑے ہوئے ہیں؟ ان کی زندگی صبح شام بیجا فضول کاموں کے اندر گزر رہی ہے، یا پھر صرف موبائل فون اسی کا استعمال کرنے کے اندر ان کی انگلیاں کام کر رہی ہے۔ ان کا مشغلہ بس یہی بنا ہے کہ رات دن 24 گھنٹے میں جتنا نیند کرو، اٹھتے ہی فون، سوتے وقت تک فون، اس کے سوا کوئی مشغلہ ان کا رہا نہیں۔ کوئی فکر نہیں ہے دین کی، کوئی فکر نہیں ہے قوم کی، کوئی فکر نہیں ہے انسانیت کی، کوئی انسان کے بارے میں فکر نہیں کر رہا کہ یہ شرک کر رہا ہے، یہ کفر کر رہا ہے، یہ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی پرستش کر رہا ہے، یہ مورتیوں کی پوجا کے اندر ہے، یہ اللہ کو چھوڑ کر کسی خیر کے سامنے اپنے سروں کو جھکا رہا ہے۔
نوجوان کو فکر نہیں ہے کہ اس کو اس سجدے سے کیسے نکالے، اس غیر اللہ کی عبادت سے کیسے نکالے، اس کو شرک سے کیسے نکالے، اس انسانیت کو شرک کو کفر سے کیسے بچائے۔ کتنے نوجوان دن رات یہ فکر میں ہو، ان کا کام ہو، ان کا مشغلہ ہو کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں اور شرک سے لوگوں کو روک رہے ہو۔ ایسا کوئی ہنگامہ کیا ہو کہ پوری دنیا جان لے کہ اس نے توحید کے لیے ایسا کام کیا ہے، اور لوگ پریشان ہو، سوچنے پر مجبور ہو کہ آخر ایسا کیوں کیا اس نے؟ ایسا کوئی معاملہ ہے؟ ہم کیا کریں گے؟ ہم خود جو اللہ نے حکم دیے، جن احکامات کو فرض کیا، وہ ادا نہیں کر رہے تو یہ کام کب کریں گے ہم؟ ہماری حالت تو ایسی ہے۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوا تو لوگوں نے کہا بلاؤ ابراہیم کو۔ ابراہیم علیہ السلام بلائے گئے، کہا ابراہیم تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کیا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ذرا دیکھو اس بڑے کو، شاید کندھے پر کلہاڑی اسی کے ہے، وہی سارا معاملہ کیا ہو، اگر وہ بول سکتے ہیں تو پوچھو، اگر وہ زبان سے کہہ سکتے ہیں تو پوچھو، کس نے کیا انہی سے پوچھو۔ قوم سکتے میں آ گئی، کیونکہ قوم جانتی تھی کہ یہ بول نہیں سکتے، قوم کو پتا تھا کہ یہ سن بھی نہیں سکتے، قوم کو پتا تھا کہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتے، قوم جانتی تھی کہ ہماری ہاتھوں سے بنے ہوئے بت ہیں، ہماری ہاتھوں سے بنے ہوئے مجسمے ہیں، ان میں تو یہ ساری چیزوں کی طاقت نہیں ہے۔ تو کہا ابراہیم تم جانتے ہو یہ بولتے نہیں ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جب بولتے نہیں ہیں تو تم ان کو پوچھتے کیوں ہو؟ تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ تم ان کے سامنے سر کیوں جھکاتے ہو؟ سو قوم کو سوچنا چاہیے تھا، سمجھنا چاہیے تھا کہ واقعتاً جب یہ بول نہیں سکتے، اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے، اکیلا جوان سارے معبودوں کو توڑ رہا ہے لیکن کوئی کسی کی مدد نہیں کر پا رہے، وہ اپنے آپ کو بچا نہیں پا رہے، توڑنے والے کا کچھ بگاڑ نہیں پا رہے۔ لیکن آج انسان سب سے زیادہ ڈر رہا ہے کس سے؟ ایسے ہی بے بس لاچار مجبوروں سے۔ وہ قادر مطلق جو رب کائنات حی القیوم ہے، جو ہمیشہ سے زندہ ہمیشہ زندہ رہے گا، اس کا ڈر نہیں ہے۔ اگر کوئی پاکھنڈی بابا تعویذ دے دے تو تعویذ نکالنے کے لیے ڈر رہے ہیں، پتہ نہیں نکالے تو کیا ہوتا۔ کوئی آدمی نکال کر پھینکنے کے لیے ڈر رہا ہے کیونکہ پھینکے تو کیا ہوتا ہے کہ یہ حالت آج مسلمانوں کی بھی ہو رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے توڑ دیا سارے معبودوں کو، ڈرے نہیں، وہ خوف نہیں کھائے کہ یہ کچھ کریں گے، کیونکہ پتہ ہے کہ یہ کچھ کر نہیں سکتے۔ قوم کو بھی پتہ چلا کہ یہ کچھ کرنے والے نہیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے سمجھا پھر کیوں؟ انہوں نے کہا ابراہیم ہمیں نہیں معلوم۔ پھر آپس میں کہنے لگے دیکھو تم اپنے معبودوں کو بچاؤ اور ابراہیم کو جلاؤ، اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ کون مدد کر رہے ہیں؟ یہ سارا معاملہ ان کا کر رہے ہیں اور سمجھ رہے کہ وہ ان کی مدد کے لیے آ رہا ہے۔ بہرحال یہاں تک کہ وقت کا جو بادشاہ نمرود تھا اس کے دربار میں حاضری ہوئی۔ وقت کے بادشاہ نمرود نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تم ان کو اگر معبود نہیں مانتے یا پھر تم مجھے معبود نہیں مانتے تو تمہارا معبود ہے کون؟ کہا ربی الذی یحیی و یمیت، کہا میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے، جو لوگوں کو، انسانوں کو زندگی دیتا ہے، مخلوقات کو زندگی دیتا ہے اور مخلوقات کو موت دیتا ہے۔ تو اس نے کہا انا احیی و امیت، میں بھی تو زندگی اور موت دیتا ہوں، میں بھی تو زندگی اور موت دینے پر قادر ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام سمجھے کہ اس کو زندگی اور موت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تھوڑا سمجھانے کا طریقہ بدل دیا، کہا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، فأت بہا من المغرب، تو اس کو مغرب سے نکال کر بتلا دے۔ غور کرو میرے دوستو، کیسی کیسی نشانیاں، کیسے کیسے طور پر سمجھانا چاہ رہے ابراہیم علیہ السلام۔ یہ کہیں سیکھی بھی چیز نہیں تھی، ابراہیم علیہ السلام نے کسی کتاب میں پڑھا نہیں تھا، کوئی آسمان سے اتری ہوئی کتابوں کی تعلیم نہیں تھی، یہ صرف ابراہیم علیہ السلام کا تدبر تھا، غور تھا کہ کیسے کیسے لوگوں کو سمجھایا جائے اللہ کی توحید کو، اس رب کو جس کو وہ رب مانتے ہیں، اس رب کو کیسے سمجھایا جائے لوگوں کو کہ وہی ان کا بھی رب ہے۔ تو نمرود سے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، فأت بہا من المغرب، تو کیا کر اس کو مغرب سے نکال کر بتلا دے۔ فبہت الذی کفر،
اللہ کہتا ہے جو کفر تھا وہ ہکا بکا رہ گیا، خاموش ہو گیا، وہ اتنے سارے دلائل آ رہے ہیں لیکن اس کے باوجود ہدایت کسی کو بھی نہیں مل رہی ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ یہ سارے باتیں ہوتے گفتگو، دلائل، بحث مباحثہ نہیں، ختم کرو ابراہیم کو، ابراہیم کو جلا دو، آگ لگا کر ختم کر دو ابراہیم کے خطے کو۔ لوگوں نے لکڑیاں جمع کی، آگ کا لاؤ تیار کر دیا گیا، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا۔ ڈر رہے، خوف کھا رہے۔ آج ایک نوجوان توحید کے لیے تو ڈر رہا، دینی کام کے لیے تو ڈر رہا، باپ سے بھی ڈرتا، ماں سے بھی ڈرتا، بھائیوں سے بھی ڈرتا، وہی اگر غلط کام کرنا ہے تو کس سے بھی نہ ڈرتا۔ میری مرضی میں جو چاہے وہ کر تو بول کے للکارتا۔ اگر اتفاق سے کسی کے عشق میں پھنس گیا تو جب تو کھلم کھلا بولتا جو کرنا ہے کر لیو، میرے کو تو یہ پسند ہے، میں یہی کرتا ہوں۔ نہ باپ کا ڈر، نہ ماں کا ڈر، نہ بھائیوں کا خوف۔ لیکن جب دین کا معاملہ ہے تو نہیں، ذرا گھر میں الگ ہے، اماں ابا کا معاملہ الگ ہے، ابا ایسے ہے، امی کا معاملہ ایسا ہے، اس لیے سب سمجھ میں آ رہا، لیکن بولتا پھر بھی میں ذرا۔ یہ حالت بہت سارے نوجوانوں کی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کے والد نے، قوم نے، یہاں کے وقت کے بعد جا نے کہا کہ اب آگ لگا کر چلا دو ابراہیم کو۔ آگ لگائی گئی، آگ کے اندر ڈالا گیا۔ ڈرتے، خوف کھاتے تو شاید ڈر جاتے، لیکن انہیں پتا تھا وہ رب جو زندگی اور موت دیتا ہے، اگر میری زندگی باقی ہے تو زندہ رہوں گا، اگر مجھے موت آنی ہے تو وہی اللہ مجھے موت دے گا۔ کہ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں جب میں بیمار پڑتا ہوں وہی رب مجھے شفا دیتا ہے۔ بیماری بھی اسی رب کے ہاتھ میں ہے، شفا بھی اسی رب کے ہاتھ میں ہے۔ کائنات کے تمام معاملات کو اللہ رب العزت کے ہاتھ میں سمجھتے تھے۔ آگ جل رہی ہے، لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ابراہیم جل کر ختم ہو جائیں گے، راکھ بن جائیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ آگ کو کہتا ہے یا نار کونی بردوں وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا۔ آگ جل جل کر بجھ گئی، لکڑیاں جل کر ختم ہو گئے، ابراہیم علیہ السلام جوں کا توں آگ سے باہر نکل گئے۔ قوم کو تب بھی سوچنا چاہیے تھا کہ ابراہیم غلط نہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام کی دعوت بھی غلط نہیں ہے، لیکن قوم پھر بھی ماننے کو تیار نہیں، اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے باوجود۔ اب ابراہیم علیہ السلام اس علاقے سے نکلنا چاہتے ہیں، عراق سے نکل کر ملک شام کی طرف سفر کرتے ہیں۔ کون سا سفر؟ سفر ہجرت ہے۔ یہ سب کچھ چھوڑتے ہیں، باپ کو چھوڑا، ماں کو چھوڑا، خاندان چھوڑا، گھر چھوڑا، اپنا گاؤں چھوڑ دیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ انسانیت میں یہ پہلا سفر ہجرت تھا دین کے خاطر۔ یہ پہلا سفر تھا۔ کسی انسان نے اگر اللہ کے خاطر، دین کے خاطر، اس کے توحید کے خاطر اگر کسی نے ہجرت کی ہے، اپنے شہر کو چھوڑا ہے، اپنے گھر و بار کو چھوڑا ہے، تو وہ پہلے کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ ہم اماں ابا کا گھر چھوڑ رہے ہیں زندگی بچانے کے لیے، نوٹاں کمانے کے لیے اپنا شہر چھوڑ دے رہے ہیں، بال بچوں سے دور 4 روپے کمانے کے لیے، لیکن بس جب دین کا معاملہ آ جائے تو پھر وہاں انسان نہیں سوچتا۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکلے، کون تھے ساتھ میں؟ اتنی ساری دعوت پر صرف آپ کے ساتھ آپ کی بیوی ہے اور آپ کے بھتیجے لوط علیہ السلام، ان کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے ساتھ۔ کہا انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اب اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، یہی میرا رب مجھے راہ راست دکھائے گا، ہدایت دے گا۔ جا رہے ہیں، کتنے سال کی عمر ہے؟ مورخین نے لکھا ہے کہ اس وقت آپ کی عمر 75 سال کی تھی، 75 ایئرس۔ جوانی کے بعد سے 75 سال تک لوگوں کو دعوت توحید دے رہے ہیں، اور ہم تھکتے ہیں چند دن دعوت کا کام کر کے، اس کے بعد بولتے ہیں بھائی روز روز بس ہوگا، یہ کام کاج ہے کیا نہیں، روزانہ یہی کر لیتے بیٹھیں گے تو زندگی چلیں گی کیسے؟
لیکن پوری زندگی ذرا غور کرے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پر. ابراہیم علیہ السلام کی عمر قریب 75 سال. اس عمر میں ابراہیم علیہ السلام کیا کر رہے ہیں؟ ہجرت کر رہے ہیں. آج کا یہ اتنا ٹیکنالوجی کا زمانہ، اتنی بہترین سڑکیں، اتنی بہترین روڈ، الگ الگ سہولیات. ذرا غور کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، یعنی کہ 1400 سال پہلے، جب سواریوں کے لیے زیادہ سے زیادہ کیا تھا معاملہ؟ اونٹ، گھوڑے، خچر یا پھر بادبانی کشتیاں جو سمندروں میں چلتی. اس کے سوا کیا معاملہ تھا؟ ایسی کون سی تیز رفتار سواری تھی؟ تو ذرا سوچیں ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں کیا تھا ہوگا. ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں کون سی سواریاں تھی ہوگی؟ کون سے راستے تھے ہوں گے؟ وہ لوگ ماہر نجومیات تھے. اس زمانے کے لوگ ستاروں کو دیکھ کر جنگلوں میں، بیابانوں میں، سمندروں میں راستے طے کر لیتے تھے کہ کس سمت جانا ہے، کس علاقے میں انہیں جانا ہے. راستہ کوئی نہیں، ستارہ دیکھتے ستارے سے طے کر لیتے کہ کدھر ہم کو جانا ہے، کس رخ پر جانا ہے. باقی راستہ تو کچھ نہیں. تو عراق سے نکل کر ملک شام جانے والا یہ قافلہ جو 3 لوگوں پر مشتمل ہے، سفر کی کیسی صحبتیں ہوگی آپ جانتے ہوں گے. اس وقت کا معاملہ کیا ہوگا؟ لیکن کہہ رہا انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اپنے رب کے راہ کی طرف نکل رہا ہوں، ہر قریب وہی رب مجھے کیا کرے گا؟ راستہ دکھائے گا. چل رہے ہیں. بعد نے کہا کہ اسی دوران ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی. بات کہتے ہیں کہ جب آپ ملک شام سے فلسطین جب پہنچے، وہاں جا کر آپ نے یہ دعا کی تھی. دیکھا کہ میری عمر 80 سال کے قریب ہو رہی ہے، لگتا ہے کہ یہ توحیدی مشن، اگر مجھے میری موت آ جائے تو میرے بعد کون اس کو آگے بڑھائے گا، کون اس کو آگے چلائے گا. فکر ہوتی ہے نا کبھی کبھی. جیسے بہت سارے لوگ کبھی کبھی ہوتے ہیں نا، نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی، 7-8 سال 10 سال بچے نہیں ہوئے تو فکر مند ہو جاتا ہے پورا خاندان کہ اس کا چراغ نہیں ہے، اس کا خاندان چلے گا تو کیسے چلے گا. لڑائیاں جھگڑے، ایک دوسرے کے اوپر معاملہ، شکوک شبہات، بہت ساری چیزیں، دوسری کریں گے، تیسری لیں گے، یہ لیں گے، بچہ نہیں ہو رہا، یہ ایسا ہے ویسا ہے. کیوں؟ تاکہ اس کا کوئی وارث رہے. ہم اپنی وراثت ایسے چاہتے ہیں کہ ہمارے مال متاع گھر بار کو سنبھالنے والا کوئی ہماری نسل کے اندر آ جائے. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے تو سب کچھ چھوڑا تھا، تنہا نکلے تھے. فکر تھی تو یہ تھی کہ میرے بعد یہ توحیدی مشن کا معاملہ کیا ہو. کہا ربی ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا کر. کہاں جانا تھا ابراہیم علیہ السلام؟ 80 سال کی عمر ہوئی، بچے نہیں ہوئے. کدھر جانا تھا؟ جیسے ہمارے پاس بہت سارے وہاں منتیں، وہاں مرادیں، ادھر مرادیں، وہاں مرادیں، سوچ رہے کہ کہاں گئے تو بچہ ہوتا ہی ہے. لیکن ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ربی ہب لی من الصالحین، اللہ مجھے نیک اولاد عطا کر. یہی سفر پہ جا رہے ہیں. جب سفر مصر پر تھے تو وقت کا بادشاہ، مصر کا بادشاہ بلائے بری نیت کے ساتھ کہ ابراہیم علیہ السلام ہے، ساتھ میں خاتون بھی ہے، لہذا کسی بہانے سے بلا کر کوئی برائی کا معاملہ کر لیا جائے. لیکن جیسے ہی وہ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ کے قریب پہنچا، اس نے ایسی چیز دیکھی کہ گھبرا کر ہٹ گیا اور سوچنے لگا کہ ہو نہ ہو یہ کوئی نیک اور متقیہ پرہیزگار عورت ہے. پھر کہا کہ ٹھیک ہے، یہ ہاجرہ ہے، تمہاری خدمت کے لیے میں دے رہا ہوں. ابراہیم علیہ السلام دونوں کو لے کر فلسطین پہنچے. کیسی بیوی تھی وہ؟ دیکھ رہی تھی، چلو خادمہ کیوں رہے، یہ میری ساتھی بن جائے، میری بہن بن کر میرے ساتھ زندگی گزار لے. ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نکاح کروایا انہوں نے. کس کا؟ ہاجرہ کا. فلسطین میں رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد عطا کی. کس کی شکل میں؟ اسماعیل کی شکل میں علیہ السلام. ابھی بچہ پیدا ہوا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے 25 سال کی عمر میں ایک اولاد کی صورت دیکھی ہے، ایک اولاد کی شکل دیکھی ہے، ایک بچے کی صورت دیکھی ہے. کیا کیسے دل کے اندر تمنائیں ہوں گی، امنگیں ہوں گی، ذرا غور کرو میرے دوست. اتنے لمبی آزمائشوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بیٹا دیا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ہاجرہ اور سارہ ان دونوں کے درمیان اس بچے کی پیدائش کے بعد اختلافات شروع ہوئے. بعض مفسرین نے اس طرح کی نشاندہی کی. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم لوگ ساتھ میں نہیں رہ سکتے، لہذا میں لے جا کر کسی دوسرے علاقے میں، دوسری جانب
انہیں چھوڑ آتا ہوں۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اللہ نے حکم دیا تھا کہ ابراہیم تم اپنی بیوی ہاجرہ اور بیٹے اسماعیل کو وادی غیر ذی زرع، ایسی وادی میں جہاں انسان تو دور کی بات ہے، چرند پرند بھی دور دور تک نہ ہو، جہاں دور دور تک ریگستان ہے، جہاں رب کا وہ گھر جو حرمت والا گھر، قابل احترام گھر، مکہ مکرمہ خانہ کعبہ، جس کی تعمیر کس نے کی تھی؟ فرشتوں نے تعمیر کی تھی، لیکن وقت اور حالات کے اعتبار سے وہ زمین کے برابر ہو چکا تھا، وہ گھر وہاں پر موجود نہیں تھا، لیکن وہ بیابان، وہ ویران، وہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی ہاجرہ اور بیٹے اسماعیل کو چھوڑا ہے۔ جب چھوڑ کر واپس جا رہے، بیوی کہتی ہے کہاں جا رہے ہو تم؟ مجھے اور اس ننھی سی کلی کو چھوڑ کر، اس چھوٹے سے بچے کو چھوڑ کر۔ ذرا سوچیں کہ تنہا بیابان میں، جنگل میں، جہاں دور دور تک انسان تو دور کی بات ہے، جہاں چرند پرند بھی نظر نہ آتے ہوں، ایسی جگہ پر اگر کوئی اپنی بیوی بچے کو چھوڑے، اس کے ماں باپ، اس کے بھائی چھوڑتے اس کو زندہ، یا خود وہ عورت رہ سکتی ہے؟ گھر میں اکیلے چھوڑے تو رہنے کو تیار نہیں رہتے ہیں، رات ہوتی کہ 25 فون آتے۔ لیکن ذرا غور کریں میرے دوستو، ابراہیم علیہ السلام ہے یہ، ابراہیم علیہ السلام کا خانوادہ ہے یہ، جن کو ابراہیم علیہ السلام سے جوڑا وہ ویسے ہی ہوگے نا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ رب کا حکم ہے، اس میں میری مرضی نہیں ہے، میرے رب کا حکم ہے کہ تمہیں میں یہاں پر چھوڑ دوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی بیوی نے کہا کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، پھر ہم اللہ کی حفاظت میں، اللہ ضائع نہیں کرے گا، آپ اطمینان سے جاؤ۔ ذرا غور کرو میرے دوستو، جب رات آئی ہوگی، پہلی رات اس معصوم بچے اور ماں پر، اکیلی عورت، ایک معصوم سا بچہ گود میں، دودھ پیتا شیرخوار بچہ، رات کی تاریکی آئی ہوگی تو پھر کیا حالت ہوگی، کیا گزرا ہوگا دل پر۔ نہ رہنے کے لیے چھت ہے، نہ کوئی جھوپڑی، نہ کھانے کے لیے کوئی اشیاء ہے، نہ پینے کے لیے پانی کا کوئی نظم، جو کچھ سفر کے اندر زیادہ راہ تھی بس وہی چند کھجور، تھوڑا پانی کا معاملہ۔ لیکن رات آئی ہوگی تو زندگی کیسے گزری ہوگی، وہ رات کیسے کٹی ہوگی، پوری رات کی تاریکی اکیلے اور تنہائی کے اندر۔ ایک عورت کی رات ہے وہ، جو اکیلے اپنے معصوم بچے کے ساتھ ہے۔ یہ آزمائش ہے ابراہیم علیہ السلام۔ کس کا جگر ہو سکتا ہے؟ کون کر سکتا ہے کسی کے اندر یہ جرات کہ رب کی رضا کے لیے، رب کے حکم پر، ارے اللہ نے جو آسان احکامات دیے وہ ہم نہیں کر پا رہے ہیں، تو ایسی آزمائشوں میں کیسے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں؟ وہ کھانا پانی ختم، بچہ بھوک اور پیاس سے تڑپ رہا ہے، رو رہا ہے، ماں ہے نا، ماں ہی سمجھ سکتی ہے تکلیف کیا ہے بچے کی۔ ارے ہم اولاد ہو کر کیا سمجھیں گے ماں کی تکلیف کو؟ جب ہم ماں باپ بن رہے ہیں تب ہمیں سمجھ میں آتا ہے، لیکن تب بھی ماں کا درد ہمیں نہیں سمجھ میں آتا، باپ کا درد سمجھ میں نہیں آتا۔ ہم اپنے اولاد کا احساس کرتے تب بھی، وہ ماں باپ نے بھی ہمیں اولاد سمجھ کر ویسا ہی کیا ہوگا جیسے آج ہم اپنے اولاد کے لیے سوچ رہے ہیں، اپنے اولاد کی فکر کر رہے ہیں۔ ذرا پلٹ کر ماں باپ کا بھی وہ لحاظ، وہ خیال کریں میرے دوستو۔ بہرحال ماں پریشان ہے، بیٹے کی تڑپ کو دیکھ رہی ہے، بیٹے کے رونے کو دیکھ رہی ہے، کبھی صفا پہاڑی پر چڑھتی ہے تو کبھی مروہ پہاڑی پر چڑھتی ہے، شاید کہیں کوئی قافلہ جا رہا ہو، آواز دوں تاکہ اس سے کچھ کھانے پینے کی چیزیں مل جائے۔ بعد نے حج کے ان معاملات کو، ارکان حج کے اندر جو چیزیں ہیں ان کو ہاجرہ کے اسی کیفیت سے، جو صفا مروہ کی صحیح ہے، صفا مروہ کے درمیان جو دوڑنا ہے، حج اور عمرہ کا جو رکن ہے، حج اور عمرہ کرنے والے جو صحیح کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہی ہاجرہ کی یادگار ہے جو سال بھر عمرہ کرنے والے اور سال میں ایک مرتبہ حج کرنے والے اس عمل کو دہراتے ہیں۔ صفا پر چڑھ رہے ہیں تو کبھی مروہ پر، دیکھتے شاید اس پہاڑی سے کوئی جاتا ہوا قافلہ نظر آئے، لیکن کہاں سے نظر آئے گا؟ وہ انسانوں کے بسنے کی جگہ تو نہیں تھی کہ وہاں انسان بسے، یہاں وہاں انسانوں کا گزر ہو، دور دور تک کوئی آبادی تو نہیں تھی۔ ابھی دوڑ رہے، اچانک ایک آواز سنتے ہیں،
پلٹ کر دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام کے قریب میں ایک پانی کا فوارہ نمودار ہوا ہے۔ یہ پانی کون سا ہے؟ یہی زمزم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماء زمزم لما شرب لہ، زمزم وہ ہے جس مقصد کے لیے پیو وہ مقصد پورا کر دے گا۔ یہ وہی زمزم تھا جو ہاجرہ کے لیے پانی اور کھانا دونے کا کام کر رہا ہے۔ پانی پی رہا ہے تو بھوک بھی مٹ رہی ہے، اور پانی پی رہا ہے پیاس بھی مٹ رہی ہے، اور بچے کی غذا بھی تیار ہو رہی ہے۔ جب پانی آتا ہے تو پرندے جمع ہوتے ہیں۔ پرندوں کو دیکھ کر انسان اندازہ لگاتا ہے شاید وہاں پانی ہو، تو اس کے بعد ایک قافلہ قبیلہ جرہم کا گزر ہوا وہاں سے، دیکھا کہ پانی ہے۔ ہاجرہ سے پوچھا کہ اگر تمہاری اجازت ہو تو پھر ہم بھی یہیں بس جاتے ہیں۔ تو ہاجرہ نے پانی پر اپنا حق جتاتے ہوئے کہا کہ ٹھیک ہے بس تک تو سکتے ہو، لیکن پانی پر میرا حق رہے گا، اس پانی پر کسی کا اختیار نہیں رہے گا۔ پانی کا اختیار اپنے پاس رکھ کر بچنے کی اجازت دے دی۔ پھر اس کے بعد بچہ بڑا ہوا، جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ابراہیم علیہ السلام کو ایک اور آزمائش سے آزماتا ہے، خواب میں دکھاتا ہے انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ خواب دیکھا، فلسطین سے نکل کر یثرب آ گئے جہاں ماں اور بیٹا دونوں ہیں۔ بیوی سے کہا کہ تیار کر دو اپنے اس بیٹے کو، کیونکہ رب کا حکم ہوا ہے رب کی رضا کے لیے انہیں ذبح کر دینا ہے۔ بعد نے جوڑا ہے جو حج کے جو ایام ہیں نا، یوم الترویہ، یوم العرفہ اور یوم النحر، یہ 3 دن 3 ایام۔ بعد نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام 3 مرتبہ خواب دیکھے۔ پہلا خواب جب دیکھا تو غور و فکر کرتے رہے، جس کو یوم الترویہ سمجھ رہے ہیں آپ، 8 ذی الحجہ کا جو معاملہ ہے یوم الترویہ جس کو بولا جاتا ہے، غور و فکر کرتے رہے، تدبر کرتے رہے کہ رب کے اس حکم کو کیسا معاملہ کیا جائے۔ پھر یوم العرفہ پہچاننے کا دن، جان گئے کہ یہ رب کا حکم ہے اور اس کو انجام دینا ہی ہے۔ یوم النحر قربانی کا دن، 10 ذی الحجہ کو منی کے چٹیل میدان کے اندر لے جا کر اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ یہ آزمائش ہے، بیٹے کو ذبح کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ پیچھے ہٹے نہیں، بیٹا بھی ویسا ہی وفا شعار ہے۔ والد آ کر کہتے ہیں یا ابت فعل یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں خواب میں ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ قال یا ابت فعل ما تؤمر، کہا ابا جان جو حکم دیا گیا اس کو کر ڈالیے۔ ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، ان قریب مجھے آپ صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، دونوں کو دونوں رب کے فرما برداری میں فرما بردار بن کر حاضر ہو گئے۔ ماتھے کے بل لٹا دیا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو، ہاتھ میں چھری ہے، ایک ہاتھ میں بیٹے کی گردن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے یوم النحر قربانی کے دن 10 ذی الحجہ کو منی کے میدان کے اندر ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، اور چھری ہاتھ سے چل رہی ہے، گردن کے اوپر چھری ہے، ہاتھ زور زور سے چل رہا ہے لیکن گردن کٹ نہیں رہی ہے۔ باپ بیٹے دونوں کے دونوں اللہ کی فرما برداری کے لیے، کیونکہ قرآن کہتا ہے ماتھے کے بل لٹا چکے ہیں ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو۔ قرآن کہتا ہے وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ۔ اللہ کہتا ہے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کا آواز دی، کہا ابراہیم تم نے اپنا خواب سچ کر دیا ہے، تم نے ذبح کر دیا اپنے بیٹے کو، تم نے ذبح کر دیا اپنے بیٹے کو۔ ہم نے جو آزمائی تھی ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ کون کہتا؟ اللہ کہتا ہے ہم نے فدیہ دے دیا ہے قربانی کے بدلے ایک ذبیحہ کا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے آنے والی ساری انسانیت کے لیے اس نمونے کو برقرار رکھا ہے کہ رہتی دنیا تک تمہارا یہ قربانی کا عمل جاری رہے گا۔ اس طرح سے رہتی دنیا تک انسان رب کی رضا کے لیے قربانی دیتے رہیں گے۔
تو ابراہیم علیہ السلام نے قدم قدم پر اللہ کی آزمائش کو قبول کیا، اس لیے اللہ نے کہا وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے آزمایا چند کاموں کے ذریعے، فَأَتَمَّهُنَّ، انہوں نے کیا کیا؟ اس کو پورا کیا۔ کون گواہی دے رہا ہے؟ اللہ رب العزت گواہی دے رہا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، جب کبھی ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو پڑھو، سبق لو، عمل کرنے کی کوشش کرو۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اگر کچھ تھا جو آج قرآن میں یا عملی طور پر جو کچھ بھی ابراہیم علیہ السلام کے نام موسوم کرتے ہوئے عمل ہوتا ہے، وہ صرف رب کی رضا تھی۔ قربان کر دیا تھا ہر چیز کو اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ یہ میرا ہے، نہ اپنی جان آگ کے حوالے کر دی، کیونکہ یہ رب کی دی ہوئی ہے، یہ جان رب کی دی ہوئی ہے، حوالے کر دیا جب رب نے مانگا۔ بیٹا اللہ نے دیا، مانگا تو رب کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار۔ بیوی اللہ نے دی، آزمائش کے لیے کہا چھوڑ دو، چھوڑ دیے۔ کون سی چیز کی جگہ، کہاں کس جگہ پر کبھی ایسا ویسا اس طرح کی سوچ کا معاملہ رہا؟ تو یہ چیزیں ہیں میرے دوستو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں، ہمیں سمجھنا ہے، عمل کرنے کی کوشش کرنا ہے اور اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرنا ہے۔ ایسے ماحول میں، ایسے فتنوں کے زمانے میں سب سے بڑی چیز وہ ہے توحید، وہ ہے عقیدہ۔ اس کو بچا لیں، موت تک بچاتے رہیں، شرک سے اپنے آپ کو روکتے رہیں، بدعت و خرافات سے اپنے آپ کو روکتے رہیں۔ خالص دین، خالص اسلام کیا ہے اس پر عمل کریں اور موت تک اسی چیز کو بچا کر اس دنیا سے چلے جائے۔ انشاءاللہ یہی کامیابی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھے ایمان و اسلام پر زندہ رکھے، موت دے تو ایمان و اسلام پر موت دے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم انہ تعالی جواد الکریم ملک بر رؤوف ورب حلیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات اللهم اعز الاسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمبتدعة والمشركين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم اللهم اخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔